دعائے کمیل ایک مرتبہ نصف شعبان کو مسجد بصرہ میں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ کمیل ابن زاد نخفی نے اپنے مولا سے عرض کیا کہ مولا مجھ کو دعائے خضر تعلیم فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص نیم شعبان کو شب بیداری کرے اور اس دعا کو پڑھے، اس کے بعد حق تعالیٰ سے اپنے مطلب بیان کرے، حاجت اس کی بر آئے گی۔ اے کمیل، تم اس دعا کو حفظ کر لو اور ہر شب جمعہ اسے پڑھا کرو۔ اگر ہر شب جمعہ نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک مرتبہ، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی عمر میں ایک مرتبہ اسے ضرور پڑھنا۔ یہ دعا دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، اس سے روزی کشادہ ہوتی ہے، اور کل گناہ صغیرہ و کبیرہ اس کی برکت سے بخش دیے جاتے ہیں، دین و دنیا کی تمام مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ فضائل جو ہے مولا علی علیہ السلام نے جناب کمیل ابن زیاد نخفی سے بیان کیے ہیں اس دعا کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز سے بڑھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تو ہر چیز پر غالب ہے، اور ہر چیز تیرے آگے فروتنی کی ہوئی ہے، اور ہر چیز اس سے پست ہے، اور تیری جبروتیت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس کے سبب سے تو ہر چیز پر غالب آیا ہے، اور تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، تیری اس عظمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس سے ہر چیز پر نظر آتی ہے، اور تیری اس سلطنت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیری اس ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہے گی، اور تیرے مقدس ناموں کا واسطہ دے کر جن سے ہر چیز کے اعلیٰ حصے بھرے ہوئے ہیں، تیرے علم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیری ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہر چیز میں چمک و دمک باقی ہے۔ اے نور، اے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، اے سب پہلوں سے پہلے، اے تمام آخروں سے آخر، اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو میری عزت میں بٹا لگا دیتے ہیں، اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نزول بلا کا سبب بنتے ہیں، اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعاؤں کو درجہ مقبولیت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں، اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو امیدوں کو پورا نہیں ہونے دیتے، اے اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اے اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جو میں نے کیے ہیں، اور ہر اس خطا کو معاف کر دے جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہے۔ اے اللہ میں تیری یاد کے ذریعے سے تیری حضوری میں تقرب چاہتا ہوں، اور تیرے حضور میں تیرے ذکر اور تیری ہی ذات کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں، اور تیرے جود و بخشش و کرم کو ذریعہ گردان کو تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے اپنا قرب زیادہ کر دے، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے۔ یا اللہ میں تجھ سے گڑ گڑانے والے، عاجزی کرنے والے، خضوع و خشوع کرنے والے، رونے اور پیٹنے والوں جیسا سوال کرتا ہوں کہ تو میری خطاؤں سے چشپوشی فرما لے، تو مجھ پر مہربانی فرما دے، جو کچھ تو نے میرا حصہ لگایا اس پر میں راضی رہ سکوں اور قناعت کر سکوں، اور ہر حال میں تیرے بندوں سے تواضع کے ساتھ پیش آؤں۔ اے اللہ میں تیرے حضور میں اس شخص کے جیسا سوال کرتا ہوں جس پر فاقے کے کڑاکے گزر رہے ہوں، مگر تیری ہی بارگاہ میں اس نے سختیوں کی حالت میں اپنی حاجت پیش کی ہو، اور جو کچھ تیرے خزانے میں ہے اس کے بارے میں اس کی خواہش بڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ تیری دلیل بڑی قوی ہے، تیرا رتبہ بہت بلند ہے، تیرا بدلہ لینا سمجھ سے باہر ہے، تیرا حکم ظاہر ہے،
تیرا قہر غالب ہے، تیری قدرت کا نظام چل رہا ہے اور تیری حکومت سے بھاگ کر نکل جانا ناممکن ہے۔ اے اللہ، میں تو اپنے گناہوں کے لیے بخش دینے والا اور برائیوں کے لیے پردہ پوشی کرنے والا اور جو بھی میری بدعمالی ہے اس کو نیکیوں سے بدل دینے والا تیرے علاوہ کسی کو نہیں پاتا، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے، تو منزہ ہے، میں تیری تعریف کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے، اپنی جہالت سے میں جری ہو گیا ہوں، اور چونکہ تو ہمیشہ سے مجھ پر احسان کرتا رہا ہے، تیری یاد میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے میں نے اطمینان کر لیا ہے۔ اے اللہ، اے میرے مالک، تو نے میری کتنی برائیوں پہ پردہ ڈالا ہے اور کتنی سخت سے سخت بلاؤں کو تو نے ٹال دیا ہے اور کتنی خطاؤں سے تو نے بچا لیا ہے اور کتنی اذیتوں کو تو نے دفع کر دیا ہے اور کتنی میری خوبیاں جن کا میں مستحق نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی ہیں۔ اے اللہ، میری آزمائش اس وقت بڑھ گئی ہے، میری بدحالی حد سے زیادہ گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں اور سخت تکلیفوں نے مجھے بٹھا دیا ہے، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے باز رکھا ہے اور دنیا نے مجھ کو اپنے دھوکے میں رکھا ہے اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ٹال مٹول کے ذریعے سے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ بس اے آقا، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر کہ میری بدعملی کو، میرے کردار کو، میری دعا کو تیرے حضور میں پہنچنے سے نہ روکنے پائیں، اور میرے جن پوشیدہ رازوں سے تو آگاہ ہو گیا ہے اس کو ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کرنا، اور میں اپنی غفلت، خواہشوں کی کثرت اور اپنی جہالت اور نیکی کی طرف ہمیشہ کی کم رغبتی کے سبب جو برائیاں چھپ چھپ کر کی ہیں ان کی سزا دینے میں جلدی نہ کرنا۔ اور اللہ، تیری عزت کا واسطہ مجھ پر ہر حال میں مہربان رہنا اور میرے تمام معاملات میں شان مہربانی دکھلانا۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میرا تیرے سوا ہے کون جس سے میں اپنی مصیبت کے دور کرنے کا اور اپنے معاملے میں غور کرنے کا سوال کروں۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، تو نے میرے لیے ایک حکم جاری کیا جس میں میں نے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی اور اس کی کوئی نگرانی نہ کر سکا۔ میرے دشمن نے اس خواہش نفسانی کو میری نظروں میں زینت دی اور اس طرح جو خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تھی اس کے ذریعے سے میرے دشمن نے مجھے دھوکہ دیا اور قضا قدر نے اس معاملے میں اس کی مدد کی ہے۔ اس طریقے سے میں نے تیری مقرر کی ہوئی حدوں کو پار کیا ہے، تیرے حکم سے تجاوز کر گیا ہوں، تیرے بعض احکام کی مجھ سے مخالفت ہو گئی ہے۔ بہرحال ان تمام معاملات میں میرے ذمے تیرے حمد بجا لانا واجب ہے، اور جس امر میں تیرا فیصلہ میرے برخلاف جاری ہوا ہے، تیرا حکم اور تیری آزمائش میرے لیے لازم ہوئی ہے، اس میں میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ اے میرے معبود، میں اپنی کوتاہیوں اور اپنے نفس پر زیادتی کرنے کے عذر کرتا ہوں، ندامت کے ساتھ انکساری کی حالت میں طلب مغفرت کرتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، گناہوں کے دور ہونے کے یقین کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس سے نہ کہیں بھاگنے کا ٹھکانہ پاتا ہوں، نہ رونے پیٹنے کی جگہ پاتا ہوں۔ میں اپنا معاملہ کہاں پیش کروں سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کر لے اور تو مجھے اپنی رحمت واسعہ میں داخل کر لے۔ اے اللہ، میرا عذر قبول فرما، میری تکلیف کی سختی پہ رحم فرما اور میری جکڑ بندیوں کو دور فرما۔ اے میرے پروردگار، میرے جسم کی ناتوانی پر، میرے جلد کے ہلکے پن پر، میری ہڈیوں کی کمزوری پر رحم فرما۔ اے وہ جس نے میرے وجود کا آغاز فرمایا، میرا نام بھی نکالا، میری پرورش کا سامان بھی کیا، میرے حق میں ہر طرح کی نیکی بھی کی، مجھے غذا کے اسباب بھی پہنچائے۔ جیسے تو نے
کرم کی ابتدا کی تھی، اور جس طرح پہلے سے میرے حق میں نیکی کرتا آ رہا ہے ایسے ہی نیکیوں کو برقرار فرما۔ اے میرے سردار، اے میرے پروردگار، بعد اس کے کہ میں تیری توحید کا اقرار کر رہا ہوں، اور بعد اس کے کہ میرا دل تیری محبت سے سرشار ہے، اور میری زبان تیری یاد میں چل رہی ہے، میرا دل تیری محبت کی گرہ باندھے ہوئے ہے، اور میں تجھے پکار رہا ہوں، سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں، گڑ گڑا کر تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ مجھے اپنے جہنم میں عذاب پاتا ہوا دیکھے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تیرا کرم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو کیا اس کو ضائع کر دے گا جس کو تو نے خود پرورش فرمایا ہے، یا تو اس کو دور کر دے گا جس کو تو نے خود قرب عطا کیا ہو، یا تو اس کو نکال دے گا جس کو خود تو نے پناہ دی ہو، یا اسے تو بلاؤں کے حوالے کر دے گا جس کی کفالت تو نے خود فرمائی ہو اور جس پر تو نے خود رحم فرمایا ہو۔ اے میرے سردار، اے میرے معبود، اے میرے مولا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تو آتش جہنم میں ان چہروں پہ مسلط کرے گا جو تیری عظمت کے لیے تیری سجدے میں حضوری کر چکے ہوں، یا تو ان زبانوں پہ عذاب مسلط کرے گا جو سچائی کے ساتھ تیری توحید کے اقرار کر چکی ہیں یا تیرے شکر میں تیری مدح کر چکی ہوں۔ کیا تو ان دلوں پہ عذاب مسلط کرے گا جو اظہار حقیقت کے طور پہ تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں؟ کیا تو ان خیالات پہ عذاب مسلط کرے گا جنہیں تیرا علم اس قدر میسر ہوا کہ وہ تیری ہی بارگاہ میں پست ہوئے ہیں؟ کیا تو ان اعضاء و جوارح پہ عذاب مسلط کرے گا جن کی باغ دوڑ اسی حد تک محدود رہی ہے کہ برضا و رغبت تیری فرما برداری کا اقرار کریں؟ اور میں تو یقین کے ساتھ تجھ سے طلب مغفرت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے صاحب کرم، نہ تو تیری نسبت ایسا یقین ہے اور نہ تیرے فضل کے متعلق ہمیں ایسی خبر دی گئی ہے۔ اے میرے پروردگار، حالانکہ تو میری کمزوری کو جانتا ہے کہ دنیا کی ذرا ذرا سی آزمائش اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور جو مکروہات اہل دنیا پہ گزرتی ہے انہیں تو میں برداشت نہیں کر سکتا، باوجود کہ وہ آزمائش اور وہ تکلیف دیر پا نہیں ہوتی، اس کی مدت تھوڑی ہوتی ہے، اس کی بقا چند روزہ ہوتی ہے، تو پھر ملا مجھ سے آخرت کی بلا، وہاں کی بڑی سی بڑی مکروہات کی برداشت میں کیسے کر سکوں گا؟ حالانکہ آخرت کی بلا کی مدت بڑی طولانی ہوگی، وہاں کا قیام ہمیشہ کا ہوگا، اور جو آخرت میں پھنس جائے گا اس کے عذاب میں کبھی تخفیف نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غضب اور تیرے انتقام اور تیرے غصے کے سبب ہوگا، اور تیرے غصے کو نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں نہ زمین برداشت کر سکتی ہے۔ اے میرے مولا، تو میری کیا حالت ہوگی؟ حالانکہ میں تیرا ایک کمزور بندہ ہوں، ذلیل بندہ ہوں، حقیر بندہ ہوں، مسکین بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، کن کن معاملات کی تیری حضوری میں شکایت کروں اور کن کن باتوں کے لیے روؤں اور چلاؤں؟ دردناک عذاب اور اس کی سختی کے سبب، یا طولانی بلا اور اس کے طویل مدت کے سبب، پس اگر تو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ کر دیا اور جو عذاب کے مستحق ہیں ان کا میرا ساتھ کر دیا، اور اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں میں اور مجھ میں جدائی کر دی، تو اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، تجھے اختیار ہے، میں تیرے عذاب پہ تو صبر کر لے جاؤں گا، لیکن تیری رحمت سے جدائی پہ میں کیسے صبر کروں گا؟ اے معبود، میں تیری آگ کی حرارت کو تو سہ جاؤں گا، مگر تیری رحمت کے نظر کے بدل جانے کو کیسے برداشت کروں گا؟ میں آتش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گا جبکہ مجھے تیرے معاف کرنے کی امید لگی ہوئی ہے؟ اے میرے سردار، اے میرے مولا، تیری ہی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے بولنے کا اختیار دے دیا تو میں جہنم کے درمیان سے ضرور اسی طریقے سے تیرا نام لے کر چیخوں گا،
گا جس طریقے سے امیدوار چیخا کرتے ہیں، اور ضرور تیرے حضوری میں ایسے ہی ہائے وائے کروں گا جیسے کہ فریادی کرتے ہیں، اور ضرور تیری رحمت کے فراق میں میں ایسے ہی روؤں گا جیسے نا امید ہو جانے والے روتے ہیں، اور میں ضرور بار بار تجھے پکاروں گا اے مومنوں کے مالک، اے معرفت رکھنے والوں کی امیدگاہ، اے فریاد رس کے فریاد رس، اے سچے دلوں کو لبھانے والے، اے تمام عالموں کے معبود، تو کہاں ہے؟ اے میرے معبود تیری ذات منزہ ہے، میں تیری ہی حمد کر رہا ہوں۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تو اسی آگ میں سے ایک فرما بردار بندے کی آواز سنے جو اپنی مخالفت کی پاداش میں قید کیا گیا ہو اور اپنی نافرمانی کی سزا میں اس عذاب کا مزہ چکھ رہا ہو، اور اپنے جرم و خطا کے بدلے میں جہنم کی تہوں میں قید کر دیا گیا ہو، اور وہ تیری رحمت کے امیدوار جیسی آواز سے تیرے حضور میں چیخ رہا ہو، تیری توحید کے ماننے والوں جیسی زبان سے تجھے پکار رہا ہو، تیرے حضوری میں رب ہونے کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کر رہا ہو۔ اے میرے مالک، پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا جب کہ وہ تیرے پہلے کے حلم و رافت اور رحمت کی امید اسے لگی ہوئی ہے؟ یا اسے آتش جہنم کیسے تکلیف پہنچائے گی جب کہ وہ تیرے فضل و رحمت کی آس لگائے بیٹھا ہے؟ یا اس کو جہنم کا شعلہ کیوں کر جلائے گا جب کہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہے اور اس کی جگہ کو دیکھ رہا ہے؟ یا اسے جہنم کی آواز کیوں کر پریشان کرے گی جب کہ تو اس کی کمزوری سے آگاہ ہے اور اس کے طبقوں میں حرکت کیوں کر سکتا ہے جب کہ تو اس کی سچائی سے واقف ہو چکا ہے؟ اور جہنم کے شعلے اس بندے کو کیسے پریشان کر سکیں گے جب کہ وہ برابر تجھ کو پکار رہا ہے؟ اے میرے پروردگار، میری خبر لے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے وہ رہائی کے بارے میں تیرے فضل کی امید رکھتا ہو اور تو اسے اسی جہنم میں پڑا رہنے دے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ نہ تیری نسبت یہ گمان اور نہ تیرے کرم سے کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہے، اور نہ اپنی نیکی اور احسان کے باعث تو نے کبھی اہل توحید کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا ہے۔ پس میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ لگایا ہوتا اور اپنے مخالفوں کو آتش جہنم میں ہمیشہ کی سزا دینے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آتش جہنم کو بالکل سرد کر دیتا، اور وہ بھی اس طرح کی سلامتی ہی سلامتی رہتی، اور کسی ایک کا بھی اس میں مقام اور جائے قیام نہ ہوتا۔ لیکن تو نے خود کی تیرے نام بھی مقدس ہیں، یہ قسم کھائی ہے کہ جہنم کو تمام نافرمان جنوں اور انسوں سے پاڑ دے گا، اور اپنی ذات سے دشمنی رکھنے والوں کے لیے جہنم میں ہمیشہ ڈال دے گا۔ تیری تعریف جلیل اور عظیم ہے، تو پہلے ہی فرما چکا ہے اور عذر فضل و کرم و انعام فرما چکا ہے۔ کیا وہ شخص جو مومن و فرما بردار ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو فاسق و نافرمان ہے؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، تو اب تجھے تیری قدرت کا واسطہ دے کر جو تجھ کو حاصل ہے، اور اس فیصلے کا واسطہ دے کر جو تو نے کیے ہیں اور جن کا تو نے اجرا کر دیا ہے، ان سب پر اس کا نفاذ ہو چکا ہے، ان سب کو واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رات میں، اور خاص کر اس وقت میں، میرا ہر ایک وہ جرم جو مجھ سے سرزد ہو گیا ہے تمام گناہوں کو بخش دے، اور ہر وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے اس کو معاف کر دے، ہر وہ برائی جو میں نے چھپ کے کی ہے اس کو معاف فرما دے، ہر وہ جہالت جس کو میں عمل میں لایا ہوں اس کو تو معاف کر دے، وہ جہالت جو میں نے چھپ کر کی ہے یا ظاہر بظاہر کی ہے یا پوشیدہ طور پہ کیا ہے یا اعلان کیا ہے، یا ایسی بدی جس کے لکھنے کا تو نے کرام الکاتبین کو تو حکم دے دیا ہے، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے کہ جن کو تو نے میرے ہی فعل کی نگرانی پہ میسر کیا ہے، میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ ان کو تو بھی میرے اعمال کی نگرانی کا گواہ قرار دیا ہے، اس کے باوجود تو خود میرے اعمال و افعال کا نگراں ہے،
اور تو ان چیزوں تک کا گواہ ہے جو ان کاتبین کی نظروں سے مخفی رہتی ہے، حالانکہ تو اپنی رحمت سے ان سب چیزوں پہ چھپاتا رہتا ہے، اپنے فضل سے پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ اور یہ سوال کر رہا ہوں کہ ہر وہ خیر و خوبی جو تو نے نازل کی ہے اس پہ میرا حصہ لگا دے، ہر وہ احسان جو تو نے اپنے فضل سے فرمائے ہیں اس میں میرا حصہ لگا دے، ہر وہ نیکی جسے تو نے پھیلائی ہے اس میں میرا حصہ لگا دے، ہر وہ رزق جس میں تو نے وسعت فرمائی ہے اس میں ہمارا حصہ لگا دے، ہر وہ گناہ کی بخشش جو تو نے خطا کے پوشیدہ فرمانے میں کی ہے اس میں میرا حصہ لگا دے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میری آزادی کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میں میری تقدیر، اے میرے نقصان اور میری مسکینی کی حالت کو جاننے والے، اے میرے فقر و فاقہ میں میری خبرگیری کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یا رب، یا رب، یا رب، میں تجھ سے تیرے حق کا واسطہ دے کر اور تیری قدوسیت کا واسطہ دے کر اور تیری بڑی سے بڑی صفت اور تیرے بڑے سے بڑے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات اور دن کے اوقات کو اپنی یاد سے بھرپور کر دے اور اپنی خدمت میں لگے رہنے کی مجھے دھن لگا دے، میرے اعمال کو اپنے حضور میں قابل قبول قرار دے تاکہ میرے کل اعمال اور میرے کل اوراد و وظائف ایک ہو جائیں اور مجھے تیری ہی خدمت کرتے رہنے میں دوام حاصل ہو جائے۔ اے میرے سردار، اے وہ جس کا مجھے آسرا ہے اور جس کی حضوری میں اپنی ہر حالت کی شکایت پیش کر رہا ہوں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یا رب، یا رب، یا رب، یا اے میرے پروردگار، میرے ہاتھوں کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط کر دے اور میرے ارادے کے لیے میرے قلب کو مستحکم کر دے اور مجھے یہ توفیق عطا کر کے میں تجھ سے ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری خدمت میں لگا رہوں تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدان میں تیری حضوری کرنے والوں کے لیے آگے بڑھتا رہوں، تیری سرکار میں پہنچنے کے لیے جلدی کرنے والوں میں تیز تیز قدم اٹھاؤں، تیرا قرب حاصل کرنے والوں جیسا شوق رکھنے والا شوق مجھے بھی حاصل ہو جائے اور تیرے جناب میں خلوص رکھنے والوں جیسی نزدیکی مجھے بھی حاصل ہو جائے، تیری ذات والا صفات پہ یقین رکھنے والوں کی طرح میں بھی ڈرتا رہوں، تیری بارگاہ میں ایمان رکھنے والوں جیسا مجھے بھی ایمان مل جائے۔ اے اللہ، جو شخص میرے ساتھ کسی طرح کی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ویسا ہی ارادہ اس کے حق میں کرنا، اور جو شخص مجھ سے چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو ویسا ہی بدلہ اس سے لے لینا، اور اپنے ان بندوں میں مجھے قرار دینا جو حصہ تیرے پانے میں تیرے نزدیک اچھے ہوں، تیرا قرب حاصل کرنے میں بڑی منزلت رکھتے ہوں اور تیری حضوری میں ان کو خاص قبولیت حاصل ہو، اس لیے کہ یہ خاص رتبہ بغیر تیرے خاص فضل کے نہیں مل سکتا، اور اپنے خاص دین سے مجھے بہرامند فرما، اپنی شان کے مطابق مجھ پر مہربانی فرما، اپنی خاص رحمت سے میرے حفاظت فرما، میری زبان کو اپنی یاد میں چلتا رکھنا، میرے دل کو اپنی محبت میں مستغرق کر دے، میری دعا کو خوبی کے ساتھ قبول کر لے۔
مجھ پر احسان فرما، میری برائیوں کو دور فرما، میری لرزشوں کو بخش دے، اس لیے کہ تو نے اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا ہے وہ تیری عبادت کیا کریں، اور ان کو تو نے حکم دیا ہے کہ وہ تجھ سے مانگا کریں، ان کی خاطر تو نے قبولیت دعا کی ضمانت لی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے لو لگائی ہے، اے میرے پروردگار تیری حضوری میں ہاتھ پھیلائے ہیں، بس اپنی عزت کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما، مجھے میری انتہائی آرزو تک پہنچا دے، اپنے فضل و کرم سے مجھے نا امید نہ کرنا، اور جناتوں اور انسانوں میں سے جتنے بھی میرے دشمن ہیں ان سب کے شر سے مجھے بچا لے۔ اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے، اے بخش دینے والے، جس کا دعا کے سوا کوئی بس نہیں چلتا، اس لیے کہ جو تو چاہے اسے بے دھڑک کر گزرتا ہے، اور جس کا نام ہر مرض کی دوا ہے، جس کی یاد ہر روحانی مرض کے لیے شفا ہے، جس کی اطاعت بے نیازی کی شان پیدا کرتی ہے، اس شخص پر رحم کر جس کی پونجی تیری امید ہے، جس کے ہتھیار رونا اور پیٹنا ہے۔ اے نعمتوں کو گوارا بنانے والے، اے بلاؤں کے دفع کرنے والے، اے اندھیروں میں گھبرانے والوں کو روشنی پہنچانے والے، اے اس شخص کا علم رکھنے والے جس کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، تو محمد اور آل محمد پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ میرے حق میں وہ کر جو تیرے شان کے مطابق ہے، اے اللہ اپنے رسول پر، ان کی اولاد طاہرین پر جو صاحب برکت امام ہیں ان پر رحمت نازل فرما، ایسا سلام و درود بھیج جو ان کا بھیجنے کا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔